أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 41 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے جمع کیا ہے اچھی صحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ. ہم اپنے گھروں میں اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، ہم اسے کیسے استعمال کریں؟ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کا سب سے اچھا کام ہم یہ جو کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یہ ہے. آپ یہاں پر اپنے 30 منٹ یا 40 منٹ جو آپ استعمال کرے ہو، جو سنتے ہو، یاد کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ سب سے قیمتی وقت ہے. اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، آپ کو اور مجھے یہاں جمع کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے ہم پر. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے یہاں پر جمع کیا ہے. الحمدللہ. بنا تاخیر کے کلاس نمبر 40 کے کوئز ہم حل کریں گے. اس سے پہلے سب سے پہلے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا شکریہ. گروپ ایڈمن کی طرف سے مجھے خبر ملی ہے کہ جو لاسٹ کلاس نمبر 40 تھی وہ بہت اچھی لگی آپ کو. مجھے سن کر اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا، لیکن دراصل بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے. جس بنیاد پر آپ صحیح غلط کا فیصلہ کر رہے ہو، اچھی بری چیزوں کا آپ فیصلہ کر رہے ہو، یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اس کا مطلب علم کی روشنی نے آپ کے سینے میں اجالا کر دیا ہے. آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہو جس جگہ پر ایک سچے مسلمان کو ہونا چاہیے. یعنی انسان کا پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، علم سیکھنا. اب آپ لوگ اس مقام پر پہنچ گئے ہو جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے. یعنی انسان جو مسلمان ہے، اس کی جو سوچ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اس کی جو سمجھ ہے، یہاں پر فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اور مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ علم سیکھنا، لوگوں کو دعوت دینا، خود بھی سیکھنا، لوگوں کے لیے بھی مدد کرنا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نیکی کر رہے ہو اور نیکی کے ساتھ ساتھ برائی کر رہے ہو، یہ دونوں غلط ہے. نیکی برائی برابر نہیں ہو سکتی. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راستہ آپ کو دے دیا صحیح غلط کا، آپ سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بھی نیکی پر چلنا ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. ہمارے سامنے کوئی اگر برائی ہوتی ہے تو ہمیں اس برائی کو روکنا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس برائی کا حصہ بنیں. ہم ایسے نہ بنیں کہ خود برائی کی شروعات ہم خود کریں اور لوگ پھر اس کے پیچھے چلیں. اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ میں نیکی تک کس حد تک پہنچ گیا یا میں برائی تک کس حد تک پہنچ گیا. شیطان تو وسوسہ ڈالتے رہتا ہے، لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھاتے رہتا ہے. کوئی اگر نیکی کی طرف جاتا ہے تو اسے رکاتا ہے، کوئی برائی کی طرف جاتا ہے تو اسے برائی کی طرف لگاتے رہتا ہے. ہمیں شیطان کو چھوڑنا ہے، اس کے وسوسوں کو چھوڑنا ہے، اس کی باتوں کو چھوڑنا ہے، اس کے کاموں کو چھوڑنا ہے. اب ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں اس کی دعوت ہمیں دوسروں کو بھی دینا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں
اور اس بات کا خیال رکھے، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں، جب ہم علم سیکھتے ہیں یا اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم تک پہنچایا کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کون سی چیزیں غلط ہے، کون سی چیزیں صحیح ہیں، تو اب ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی خاطر۔ کوئی بھی کام اگر کر رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت میرے پاس ہے، اب میں اسے کیسے استعمال کروں، کیونکہ مجھے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دے دی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے علم سیکھا، آپ علم کے میدان میں آ گئے، کتنوں کو دعوت دی، کتنوں کی اصلاح کی، کیا کیا آپ کے پاس ایکسپرٹیز تھی، یعنی بات کرنے کی طاقت، ہاتھ ہلانے کی طاقت، زبان چلانے کی طاقت، تو آپ نے اپنی زبان، اپنا ہاتھ یہ کیسے استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی تو ہم چلے چھوٹا موٹا دعویٰ دے دیں گے، لیکن جو کوئی دین کا کام کرتا ہی نہیں ہے، 0/0 ہے، اس سے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا تمہارے پاس نبی آئے تھے؟ ہاں آئے تھے، کیا کہا تھا نبی؟ نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکے، تو تم نے کیا کیا؟ نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا، تم نے کیا کیا؟ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نیک کام کون سا ہے، برا کام کون سا ہے، تو ہمیں نیکی کی طرف بڑھنا ہے، برائی سے رکنا بھی ہے اور ساتھیوں کو رکانا بھی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچا اور برے لوگوں سے بھی بچا، آمین یا رب العالمین۔ چلے لاسٹ کلاس کے کوئز حل کر لیں گے۔ سب سے پہلا سوال تھا، قبلہ تبدیل ہو گیا، کس آیات میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنا منہ کعبے کی طرف کر لو، کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھو؟ تو یہ سورہ بقرہ کی جو آیت تھی، آیت نمبر 144۔ سوال تو آ گیا تھا، لیکن آپ کو مسجد کا اگر بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے، اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کا مقصد کیا ہے، یہ تمام چیزیں، تو آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کی ہم ترجمہ، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے جو سوال کا مقصد تھا، اس نماز کا تبدیل ہونا، نماز کا قبلے کا تبدیل ہونا، تو سب سے پہلا جو قبلہ تھا ہمارا کعبہ تھا، آدم علیہ السلام نے بنایا، وہیں عبادت کرتے تھے اللہ کی۔ بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے تعمیر کیا، پہلے تو بیس تھا، اوپر جو دیواریں اٹھائی، پھر وہیں پر عبادت کرتے تھے قبلے کی طرف منہ کر کے۔ بعد میں قبلہ بدل گیا تھا اس بنی اسرائیل کے بعد، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کر عبادت کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تو وہ قبلے کی طرف رخ کرتے، اور اس کے اپوزٹ، اس کے بالکل سیم ڈائریکشن میں مسجد اقصی ہوتی۔ یعنی آپ پوزیشن کس طرح سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر میں دیکھیں کہ دونوں آپ کو یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے سامنے قبلہ ہے، اور اس کے بالکل وہ سیم ڈائریکشن میں مسجد اقصی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مکہ میں نماز پڑھتے، جب تک آپ نماز فرضیت ہوئی، جب سے آپ نماز اسی طرح سے پڑھتے۔ اب جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو اب یہاں پر نماز پڑھنی ہے، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، دل میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کا قبلہ جو پہلا کعبہ تھا اسی کو کر دیں۔ بار بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے، دل میں یہی خواہش تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کہا کہ اپنا منہ، اپنا چہرہ قبلے کی طرف موڑ لو، کعبے کی طرف موڑ لو، اپنا قبلہ کعبے کو بنا لو۔ اب اس میں امتحان تھا تمام مسلمانوں کا، اور ان مسلمانوں کا جو یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے۔ عبداللہ بن سلام بڑے عالم تھے، انہیں مسجد اقصی سے بڑی محبت تھی، اچانک سے وہ محبت تبدیل ہو کر کعبے کی طرف چلے جانا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان جو نماز پڑھتے تھے اچانک سے ان کے لیے تبدیل ہو جانا، یہ تمام چیزیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا۔ جو لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اسی سے یہ ملتا جلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، یہاں ایمان کو عمل کا نام دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، خواہش بھی کی، اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل کر دی کہ مسجد قبلتین کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، غالباً وہ ظہر کی نماز تھی یا پھر عصر کی، تو جب نماز پڑھ رہے تھے کہ 2 رکعتیں پڑھ لی، جیسے ہی وہی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ پہلے آپ کا جو قبلہ تھا مسجد اقصی کی طرف تھا، پھر آپ نے اسی دوران میں
اپنا رخ کو بدل دیا، بدل کر پیچھے کی طرف آ گیا۔ تو یہ مسجد کا قبلتین کا جو واقعہ ہے، جو مدینہ سے بالکل تھوڑے سے کلومیٹر دور پر ہے، مسجد قبلتین، اس کو دو قبلوں والی مسجد بھی کہتے ہیں، اور یہ اسی کا واقعہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلتین کے بارے میں ذکر کیا، یہ آیت نمبر 144، تو ہمیں سمجھ میں آیا تھا کہ یہ قرآن کیوں نازل ہے۔ سوال نمبر دوسرا، راستے سے پتھر ہٹانا صدقہ ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں لاسٹ کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، 70 درجے اگر لگا لیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے کم تر راستے سے پتھر ہٹانا۔ یہاں ایمان کو عمل کا نام دیا گیا ہے۔ ایمان کا نام ایک دوسرا کیا ہے؟ عمل۔ بس دل میں رکھنا نہیں ہے، بس عمل بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر تیسرا، امام بخاری کا اصلی نام کیا ہے؟ اسماعیل۔ نام یاد رکھنا ہے، نام ہمیں ہمیشہ یہ چیزوں کے نام یاد رکھنا ہے کہ کس نے کتاب لکھی، وہ کہاں سے تھے، وہ بخارا سے تھے، اور کہاں سے شہر تھے، کون سے تھے، ازبکستان سے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے دل و دماغ میں یاد ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 4، ایمان کا تعلق صرف دل سے ہے یا ایمان صرف دل میں رکھنے کا نام ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا، ایمان کا تعلق دل، عمل، نیت کے ساتھ ہے۔ ایمان صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، ایمان دل میں ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ ایمان یا تو کمزور ہے، بالکل لاسٹ بجھنے والا ہے، یا تو پھر وہ ایمان ہے ہی نہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، جو دل میں کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، عبادت کرے نہ کرے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ سوال نمبر 5 مکمل 6، سوال نمبر 6، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دل کا قول، اعضاء سے عمل، زبان سے اقرار کرنا، نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی سے کم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، کمزور، لو لیول ایمان کے کچھ پوائنٹس لکھیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جواب دینے کے لیے۔ سوال نمبر 8، ایمان کہنے کا نام ہے یا عمل کرنے کا نام ہے؟ ہاں، یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیں، ابھی اوپر ہم پڑھ کر آئے تھے، ایمان کو نماز کہا گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ پر ایمان، یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں تو پھر عبادت کرنا ہے۔ اگر ایک شخص سجدہ ہی نہیں کرتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں قربانی نہیں کروں گا، ایک شخص کہتا ہے اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں، میں حج نہیں کروں گا، تو پھر کون سا مسلمان ہے؟ یعنی اس نے رب کو رب مانا ہی نہیں، رب کے سامنے جھکتا ہی نہیں، پھر کہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے۔ تو پھر اگر ایمان ہے تو عبادت کرنی ہوگی، عبادت دل سے بھی کرنی ہے، زبان سے بھی کرنی ہے، عمل سے کر کے بتانا ہے، اور نیت بھی کرنا ہے۔ وہ عبادت نہیں جو دل میں رکھی گئی، یعنی دل میں آپ نے عبادت رکھ لی، ہاں عبادت کرنی ہے، اللہ ایک ہے، دل کی چیز دل میں رکھ لی، لیکن وہ ظاہر بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، نیت بھی کرنا ہے، اور اعضاء سے عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا، بنا تاخیر کے ہم کلاس کا سلسلہ شروع کریں گے کہ پچھلے کلاس میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں جانا تھا۔ کتنے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ اب آج جانیں گے ارکان ایمان۔ ارکان ایمان 6 ہیں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم پہلے بھی ایک دو بار اس کو نوٹس میں ڈالا تھا آپ کو کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تفصیل میں اس کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بات آپ خاص کر نوٹ رکھیں ہمارے بھائی بہنیں، خاص کر کے، کہ یہ جو باتیں ہیں نا، ہم جو کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ کبھی کبھی کچھ ایسے ٹاپکس آتے ہیں جو بڑے ٹف ہیں، بالکل سمجھ میں نہیں آتے، ہمارے بالکل سر کے اوپر سے جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کے نوٹس بنائیں، انہیں بار بار یاد کریں، انشاءاللہ جب ہمارے دل و دماغ میں یہ چیزیں محفوظ ہوگی۔ جب میں خود شروعات میں ایسی چیزیں پڑھتا تھا تو میرے تمام کتابوں کو، یعنی آپ دیکھیں کہ سر کے اوپر سے جاتے تھے، تو ایک ہی آڈیو کو بار بار سننا، کتابوں کو بار بار چیک کرنا، پڑھنا، جب یہ چیزیں دماغ میں محفوظ ہیں۔ ابھی بھی میں نے شیخ سے کتنے سال پہلے کتاب پڑھی تھی، اس کے بعد ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں جو دماغ میں بیٹھی نہیں ہیں، تو پھر جب میں آپ کے ساتھ کلاس شروع کرنا تھا، 1 دن 2 دن پہلے ان چیزوں کو پڑھتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں، تو پھر کچھ چیزوں کو نوٹس بنا لیتا ہوں، پیپر پر لکھ لیتا ہوں، تو یہ چیزیں پھر دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ارکان اسلام تو ٹھیک ہے، اوکے، ارکان ایمان یہ 6 چیزیں، پھر اس کے بعد آگے اور آئیں گی۔ آپ یہ چیز یہ نہیں کرے کہ بھئی یہ تو ٹف تھا، آگے ٹف والی چیزیں ہیں، لیکن یہ ٹف والی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں دی؟ تاکہ سمجھ میں آئے۔
میرے بھائی بہن، یہ جو چیزیں نا ایمان سے ریلیٹڈ، عقیدے سے ریلیٹڈ، یہ جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بنا انسان ادھورا ہے۔ اگر آپ انسان بنا پڑھے کہ بنا علم حاصل کیے کہ بس عبادت کرتے رہا، جس طرح گدھا آگے چلتے رہتا ہے، اس کے بعد اگر گدھے کا جس طرح لوڈ ڈالا، ہمارے پر بھی ایسا ہے کہ ہم پر بھی لوڈ پڑا، ہم چلے گئے دنیا میں، اس کے بعد مر گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا۔ تو جب اور آپ بھائی بہن، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ آپ لوگوں نے گھوڑا لے لیا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کے لیے آپ بیچ میں ہو، یعنی گھوڑا بھی اسٹرانگ ہے، آپ کے پاس بھی ہمت ہے، آپ میدان کے بیچ میں ہو، اچانک سے ایسی چیزیں آگے کی بڑا ٹف ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، باتیں سر کے اوپر سے جا رہی ہے، تو ایسا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے میدان میں گھوڑے کو چھوڑ دیا، اور میدان میں گھوڑے کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی بیکار اور گھوڑا بھی بیکار، یعنی طاقت ہے، سب چیزیں رکھنے کے بعد بھی ہمارے پاس سمجھ ہے، آنکھیں ہیں، یادداشت ہے، موبائل ہے، بیٹریز ہے، میموریز ہے، یہ تمام چیز رکھنے کے بعد بھی اگر ہم علم نہیں سیکھیں گے، سیف نہیں کریں گے اپنے دل و دماغ میں اس عقیدے کو، تو پھر اسی جیسا ہے جیسے کہ میدان میں گھوڑا خالی پڑا ہے، بیچ میں آپ اپنا آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو، تو آپ کو بھی مرنا ہے، گھوڑے کو بھی مرنا ہے۔ تو آپ ہمت کریں، تھوڑی طاقت نکالیں، اور پھر یہ چیزوں کو ٹف آنے والی ہے اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بالکل لو لیول پر جا کر اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ارکان ایمان 6 اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور حدیث جبرائیل یاد ہوگی کہ حدیث جبرائیل، یہ سنیں آپ ویڈیو۔ قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے، سوال کرنے والا خود سوال کرتا ہے اور کہتا ہے صدقت، یعنی خود جواب بھی دیتا ہے کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح جواب دیا۔ یہ جو جبرائیل والی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ہے کہ ارکان اسلام کیا ہے مجھے بتائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے اللہ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا کتابوں پر ایمان، چوتھا رسولوں پر ایمان، پانچواں قیامت پہ ایمان، چھٹا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں ہم جانیں گے، اس کی ڈیٹیل بعد میں آہستہ 5 کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے کہ اس بات کی تصدیق کرنا، دل سے گواہی دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے آخری تک ہے، شروعات سے لے کر آخری تک ہے، جب کچھ نہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اور یہ بھی اس پر بھی ایمان لانا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے۔ آیت الکرسی میں پڑھتے نا ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ تینوں کو ہم بعد میں جانیں گے۔ ان تین چیزوں کے لیے، ان تینوں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، یہ تھوڑا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، یا پھر سنا تو تھوڑے عجیب الفاظ ہوں گے، تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارے ایک بھائی ہے ابراہیم بھائی، ان سے ہم مدد لیں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم بھائی کے بارے میں بتا دوں، وہ تقریباً 14 سال کا کوئی لڑکا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، ہمارے ٹیچر استاد کے ساتھ ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذہن اتنا مضبوط بنایا، اب وہ حافظ قرآن ہے اور ٹاپ میں ہے، یعنی اس کو اردو، انگلش، ہندی، ان چیزوں میں وہ تو آپ کو کیا بتاؤں میں، اسکول میں وہ ٹاپر ہے، اسکول میں ٹاپر ہے، شاید وہ ابھی 11th یا پھر 12th 11th میں، شاید وہ 11th میں، لیکن وہاں پر بھی ٹاپر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حافظہ بھی اتنا تیز کیا کہ حافظ قرآن بھی ہو گیا ہو، اور اب یہ ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ پڑھتا ہے ماشاءاللہ، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا یعنی اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی بڑے شیخوں کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ چھوٹا سا لڑکا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا کہ علم کی وجہ سے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا ہے نا، میٹنگوں میں آنا بڑے لوگوں کے ساتھ، ایسا ہے۔ انشاءاللہ ان سے میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس ٹاپک پر تھوڑی سی ڈیٹیل دے کہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اسماء و صفات،
ہمیں یہ سمجھائے۔ تو سب سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی، انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں کہ ہماری جو بات چل رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلے ہمیں گواہی دینا، اقرار کرنا، ایمان لانا اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے چکے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہے تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے، آپ، ہم سے پہلے اور ہمارے بعد جتنے تمام لوگ آئے تھے، تمام نے یہ گواہی دی، اقرار کیا۔ تو آپ کو یاد ہو گیا کہ یہ کب ہم نے گواہی دی، یعنی میں، آپ، ہم سے پہلے، ہم سے بعد میں تمام لوگوں نے گواہی بھی دی، اقرار بھی کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ یعنی یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بس سنی سنائی ہوا والی فائرنگ والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، تمام روحوں کو نکال کر پوچھا الست بربکم، تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں کھانا کون دیتا ہے؟ تو قالوا بلی شہدنا، کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ تمام روحوں نے یہی جواب دیا، اقرار کیا، گواہی دیا، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گواہی کیوں لی ہم سے؟ یعنی جب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ہم سے گواہی کیوں لی؟ تاکہ قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ کر دیا، میرے ماں باپ شرک کرتے تھے، مجھے بھی شرک میں لے کر چلے گئے، میرے ماں باپ عیسائی تھے، میرے ماں باپ ہندو تھے، میرے ماں باپ کوئی فلاں مذہب کو ماننے والے تھے، اور مجھے ان لوگوں نے اسی پر لگا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف میں گواہی دیتا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دیا، ہم نے اس بات کا اقرار کیا، ہم نے اس بات کو سچ مانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ تو سورہ اعراف کی جو آیت تھی وہ آپ کو پہچان کرنا ہے، پتہ کرنا ہے کہ یہ کون سی آیت ہے، انشاءاللہ وہ سوال آپ کو ڈال دیں گے۔ اب دنیا میں آ کر انسان اللہ کے وعدے کو بھول گیا، یعنی قرآن بار بار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا رب کے سامنے تو وہ تم دنیا میں آ کر بھول گئے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن بار بار پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1385، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ اسے وہ سکھاتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں، یعنی ماں باپ جو خود دین پر تھے وہ اسے اسی پر چلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں خود فرماتا ہے، میں اپنے بندے کو موحد، مخلص پیدا کرتا ہوں، لیکن شیطان اسے سچے دین سے پھیر دیتا ہے، سچے دین سے اسے بہکا دیتا ہے۔ میں جو حرام چیزیں کرتا ہوں وہ اسے بتلاتا ہے وہ حرام، اور انسان اسی میں لگ جاتا ہے۔ پوری کی پوری قرآن حدیث کی کتابیں بار بار ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہیں کہاں جانا ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، لیکن ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں اس پر ایمان لانا۔ ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن کھلم کھلا کئی ایسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، کئی ایسے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا خالق ہے، لیکن کہیں اور جا کر سجدے کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر میرا ایمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے، اور کھلم کھلا جھوٹ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے گا، بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ اگر ہمارا سچا یقین ہے اللہ پر تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسا ہمارا حق ہے۔ یعنی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اگر برائی کریں، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موت دے دی اور پکڑ لے، ہم ابھی موبائل پر کوئی ویڈیو، اشلیل گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا گانے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے اگر ہماری اچانک سے موت ہو جائے، اور وہ موت ہوتے ہی تمام خاندان والوں کو پتہ چلا کہ یہ جو لڑکا تھا یا لڑکی گندے ویڈیوز دیکھ رہے تھے، گندے گانے دیکھ رہے تھے، لنگی فلمیں دیکھ رہے تھے، یا پھر اور برے کام کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی جان پکڑ لی۔ سوچے، خود تو ہم چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے، چادر کے اندر، بلینکٹ کے اندر، یا کہیں چھپ کے کونے کے دروازے میں، یا پھر کوئی کارنر میں یا چھت کے اوپر،
اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا اور وہیں پر جان لے لی۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اگر ہمارا ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو پھر ظاہر کر کے بتائے، برائی سے بچ کے بتائے اور نیکی کر کے بتائے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اگر ہمیں یقین ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ قیامت کا دن بھی ہے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو خود ہم چیک کر لیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو برائی پر لگے ہیں، حساب کتاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، بعد میں سوچ لیں گے، بعد میں عمل کر لیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آہستہ آہستہ ناراض کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سچ میں اللہ پر ایمان ہے تو پھر برائی سے بچ کے بتائیں۔ تو یہ ایمان کے لیول کی نشانی ہے کہ اگر ایمان ہے تو پھر برائی سے بچ کے بھی دکھائیں، اور اگر ایمان ہے تو پھر اپنے آپ کو نیک پرہیزگار بنا کر بتائیں۔ بات کا عہد لے لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، حقیقی رب ایک ہی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے ڈرنا ہے۔ اس پر بات ابھی انشاءاللہ کبھی موقع ملتا ہے تو اور بات کریں گے، کیونکہ ابھی کلاس کا ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے، ہمیں آگے بھی چلنا ہے، ایمان کی پورے 6 ارکان لینا ہے۔ اگر وقت ملتا ہے تو 6 لیں گے، ورنہ پھر اس کو روکیں گے۔ تو یہ ایمان کا سب سے پہلا رکن تھا، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا کیسا ایمان لانا؟ جس طرح میں نے آپ کو مختصر طور پر چھوٹی سی ایک سمری بتا دیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو یہ ڈر ہے تو بس یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اگر ہم ڈر جائیں تو سمجھے برائی سے بچ گئے، اور اگر ڈر نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ ایمان کمزور ہے۔ دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے وہ فوراً بجا لاتے ہیں، فوراً مان لیتے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ہمارے نام اعمال وہ لکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفطار، آیت میں نہیں بتاؤں گا، آیت آپ خود پتہ کریں، انفطار سورہ نمبر 82، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے اوپر نگہبان مقرر ہیں جو ہر چیز لکھ رہے ہیں، تمام باتیں، تمام اشارے، تمام سوچ، حتیٰ کہ سونگنا بھی لکھ رہے ہیں۔ جو بھی ہم حرکت کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا سچا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں ہمارے کاندھوں پر، اگر ہمارا ایمان ہے تو یہ بات یاد رکھنا ہے، سانس کم لینا ہے، سوچنا زیادہ ہے، کہیں فرشتے لکھ نہ لے ہماری باتیں، فرشتے لکھ نہ لے۔ یہ ہمیں سوچنا، سانس کم لینا ہے، سوچنا زیادہ ہے، کہیں فرشتے نے میری وہ بات تو نوٹ نہیں کر لی، نے مذاق مذاق میں کہہ دی، مذاق مذاق میں جھوٹ کہہ دیا، مذاق مذاق میں غیبت کر دی، مذاق مذاق میں لوگوں کی دھجیاں اڑا دی۔ تو فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز فرشتے ہمارے رب کو حساب کتاب دیتے ہیں، میرے آپ کے بندے نے کون سی نیکی کی، کون سا کالا کارنامہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 574۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز عصر میں اور مغرب میں فرشتے ہماری کتاب، رجسٹر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، پھر یہ رجسٹر کیوں مینٹین کرتے ہیں؟ تاکہ قیامت والے دن حجت بن جائے کہ جو میرے بندے نے اعمال کیے ہیں، اگر سچ نیک کام کیے تو ٹھیک ہے، نیک کام، برے کام کیے تو برے کام۔ تو جب جو رجسٹر ہے وہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی ہے کہ اگر بندہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے تو یہ کام کی نہیں، میں نے تو یہ اعمال کی نہیں، میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں، میں نے تو غیبت کی نہیں، میں نے تو یہ لکھا نہیں، میں نے تو یہ کیا نہیں، تو فرشتے تمام چیز لکھ رہے ہیں، تمام چیزیں لکھ رہے ہیں، اور پھر وہ رجسٹر ہمارے سامنے لے کر آ جائے گے کہ میرے بندے تو نے یہ کیے۔ فرشتے ڈیلی ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیلی ہمارے ہر اعمال لکھتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو برے۔ پھر ان کی ڈیوٹی شفٹ بھی ہوتی ہے، عصر میں آتا ہے، فجر میں جاتا ہے، فجر میں آتے ہیں، عصر میں جاتے ہیں، یعنی کون سی ہم برائی کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں، کون سی ہم نیکی لکھ کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاری ہیں۔ ہماری ڈیلی تمام رپورٹیں اللہ کے پاس جاری ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 ٹھنڈی نمازوں کو چھوڑے نہیں، عصر اور مغرب۔ عصر اور مغرب میں ہمارے جو نام اعمال ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہمارا سچا ایمان ہے فرشتوں پر کہ فرشتے ہمارے شولڈر پر ہے، کاندھوں پر ہے، ہمارے ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہر اعمال ہر سیکنڈ میں وہ لکھ رہے ہیں، تو ہمیں سانس کم لینی ہے، سوچنا زیادہ ہے، کوئی ہمارے منہ سے ایسی بات نہ نکلے جو فرشتے فوراً لکھ دیں۔ فرشتوں سے ایمان لانے کا جو رکن ہے کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔
ہمیں یہ گواہی دینا ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کام دیا وہ کرتے ہیں۔ روح نکالنا، روح پھونکنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ ایسے ہی آنا جانا، آسمان پر سفر کرنا، اسی طرح مسلمان بندوں کی جنگ میں مدد کرنا، اسی طرح مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ڈھیر ساری ان کی ڈیوٹیاں موجود ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس فرشتے موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو تلاش کرے جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں چلتی ہیں، پھر اس کے بعد مجھے رپورٹ بھی کرنی ہے کہ تم لوگ جو فرشتے تھے وہ کہاں گئے۔ یعنی آپ کے بغل میں جو فرشتے سن رہے ہیں، اس پر میرا ایمان ہے۔ اس مجلس کو فرشتوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجلس اللہ اس کے رسول کی باتوں پر لگتی ہے، فرشتے وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہماری کلاس ختم ہو جائے گی، فوراً جو فرشتے آپ کے اور میرے بغل میں تھے وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ اے میرے فرشتوں، تم کہاں گئے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں کہ ان سے پوچھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے آپ اور میں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور کیا کریں گے، یہ تمام چیزیں۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم عبداللہ کے گھر گئے تھے، جو انڈیا حیدرآباد میں ہے، جو انڈیا اور اورنگ آباد میں ہے، جو پاکستان میں ہے، عبداللہ، اور یا پھر امریکہ سعودیہ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم فلاں فلاں کے گھر گئے تھے۔ اللہ پوچھے گا کہ کیوں گئے تھے؟ اللہ وہاں تیرے دین کی بات چل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا وہ کس چیز کی باتیں کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اللہ وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، صرف اور صرف تیرا معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور تجھ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا وہ مجھ سے مانگ رہے تھے؟ مجلس والے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے اللہ تیری قسم ان لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر جنت کو دیکھ لیں، اللہ پوچھے گا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں، فرشتے کہیں گے اللہ پھر وہ سجدے میں سے سر اٹھائیں گے نہیں۔ پھر اللہ ان سے سوال کرے گا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے واللہ اللہ تیری قسم ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہے گا اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو اللہ پھر وہ برائی سے بچیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں تم اس بات کی گواہی دینا کہ اس مجلس میں جتنے لوگوں نے مجھ سے پناہ مانگی، مجھ سے بخشش مانگی، مجھ سے جنت مانگی، جو چیز مانگی میں انہیں عطا کروں گا، میں ان سب کو معاف کروں گا، میں ان کی حاجتیں پورا کروں گا۔ یہ باتیں سچ میں ہوتی ہیں اللہ اور فرشتوں کے درمیان، اور اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ فرشتے تمام چیزیں ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں۔ فرشتوں کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے۔ یہ کہاں سے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اللہ کی قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہمارا ایمان ہے ان فرشتوں پر تو پھر ہم نیکی کریں گے، برائی سے بچیں گے، اور اگر ایمان کمزور ہے تو برائی اور زیادہ کریں گے، نیکی سے دور ہو جائیں گے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہے، سوچنا بھی ہے کہ ہم سانس زیادہ لیں یا اس بات کو سوچ و فکر کریں کہ جو ہمارے فرشتے ہیں وہ ہر بات لکھ رہے ہیں، وہ جو ہم اگر آن آف کہہ رہے ہیں تو وہ بھی وہ لکھ رہے ہیں، ہم اگر کہتے ہیں کہ سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ وہ بھی لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ میرے ہر الفاظ جو سانس کے ساتھ نکل رہے ہیں وہ تمام چیزیں لکھ رہے ہیں، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو مٹواتا ہے، جو چیزیں برائی ہے نیکی اسی کو لکھواتا ہے۔ جو ہماری زبان سے ہر الفاظ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں وہ تمام چیزیں صرف باہر نکلتی ہیں تو تمام چیزوں کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ زبان پر قابو بھی کرنا ہے اور فرشتوں پر ایمان بھی لانا ہے۔ آپ دنیا میں آئے تو آپ کو پتا ہے ہمارے رائٹ سائڈ اور ہماری لیفٹ سائڈ پہ فرشتے ہوتے ہیں۔ ہاں کیا کرتے ہیں وہ؟
اعمال لکھتے ہیں. آپ بھی بتاؤ ہاں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی ہے فرشتے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ؟ یس فرشتے ہوتے ہیں رائٹ پہ اور لیفٹ پہ. عن الیمین وعن الشمال قعید. اچھی چیز لکھتا ہے کوئی بری چیز لکھتا ہے. کون سی لکھتے ہیں؟ جو رائٹ سائڈ والے ہیں وہ سارے اچھے ڈیڈز کچھ اچھا کام کرتے ہیں. اچھے کام کی مثال دو. کوئی اچھا کام بتاؤ. آپ نے کوئی اچھا کام کیا؟ نماز پڑھے. اور بتاؤ زکات تو دیں گے. قرآن پڑھنا. امی کی بات سننا. ہاں اور بتاؤ. تو رائٹ سائڈ والے لکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کی امی کی بات سنی, آپ نے قرآن پڑھے, آپ نے روزہ رکھے. مثال دو. اور فاسٹنگ کرنا, روزہ رکھنا. تو رائٹ سائڈ والے جو فرشتے ہیں نا عن الیمین وعن الشمال قعید, جو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ فرشتے ہیں. ہاں حج کرنا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے لیکن اس کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریڈی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کیا کہا امیڈیٹلی لکھ دیں گے. اور آپ کو پتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں, نیت کرتے ہیں. آپ سوچتے ہیں نا کوئی اچھی چیز سوچے آپ نے, مثال دو کوئی اچھی چیز سوچے. جیسے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, فاسٹنگ کریں گے, کلاس میں جائیں گے, پروگرام دیکھیں گے, اسلامک پروگرام دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ انفارمیشن دیتے ہیں اور فرشتے وہ چیز نوٹ کر دیتے ہیں. تو فرشتوں کو ہماری سوچ بھی پتا چلتی ہے. آپ کو پتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ سلف نے, کچھ اسکالرز نے ایسے بتایا کہ یہاں تک کہ فرشتوں کو اچھی چیز سوچتے ہیں نا تو اچھی اسمیل آتی ہے, اور کوئی بری چیز ہم لوگ جب سوچتے ہیں نا ان کو بری اسمیل ملتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان دینا چاہیے کیونکہ فرشتے کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, امی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تب بھی نوٹ کرتے ہیں. تب نوٹ کرتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو نوٹ کرتے ہیں, فرشتے نہیں کرتے ہیں. ہاں کب کیا کرتے ہیں؟ نوٹ لکھتے ہیں. ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بھی لکھتے ہیں. امی نہیں دیکھ رہے ہیں تو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. فرشتے ساتھ میں ہیں, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ اکیلے ہو ایک دم, فرشتے ہیں ساتھ میں آپ کے. ہاں اکیلے ہیں تو بھی, یس اکیلے بھی ہیں تو بھی فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں. اس ویڈیو کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ایمان لانا فرشتوں پر, فرشتے شولڈر پر ہے. تھوڑا سا آپ کا برین تھوڑا سا ہل جائے کہ سنتے یہ اپنا کہہ دے کہ کوئی ڈر نہ جائے کہ رات میں سوئی نہیں کہ فرشتے میرے کاندھوں پر ہے, کہ اب وہ میں نیند میں کیا کہہ دوں, پتہ نہیں کیا میں بڑبڑا دوں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. فرشتے وہ چیزیں لکھتے ہیں جو ہمارے اعمال کے ساتھ متعلق ہیں. اگر ہم کہیں آن آف تو وہ نہیں لکھتے. ہم سٹ ڈاؤن اپ ڈاؤن کہتے ہیں تو نہیں لکھتے. یہ چیزیں ہماری نیکی برائی وہ لکھتے ہیں. جو عام روٹین والے ہیں, ماں باپ سے بات کرنا, بچوں سے بات کرنا, دوستوں سے بات کرنا, ان چیزوں کو, تمام چیزوں کو وہ لکھتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو مٹا دیتا ہے. اور یہ سب لکھنے کی وجہ جو ہے ہماری زبان ہے. زبان کی وجہ سے ہم بہت سی بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث نمبر غالباً 6475, جو رسول اللہ فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. زبان پر قابو کرنا, زبان پر لگام لگانا یہ بہت اہم اور ضروری ہے. فرشتے اگر ہم ایسے ہی لاپرواہی کرتے رہیں تو فرشتے ہماری تمام چیزیں لکھ دیں گے, چاہے وہ مذاق ہو یا جھوٹ ہو یا پھر کوئی اور چیز, تو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا فرشتوں پر ایمان, تو یہ ایک ایمان کا ایک رکن ہے. ایمان کے 6 رکنوں میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان, یہ دوسرا والا ہے. تیسرا رکن کتابوں پر ایمان لانا. اس کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سنا تھا کہ 4 آسمانی کتاب ہیں, اور 4 کتابوں سے پہلے بھی کوئی کتابیں نازل ہوئی. ہاں ابراہیم علیہ السلام, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دی, لیکن اس کا ذکر, اس کا تذکرہ, یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائیں. ہمیں صرف 4 کتابوں کے بارے میں بتایا کہ ہم 4 کتابوں پر ایمان لانا ہے. کون سی کتابیں ہیں؟ تورات, انجیل, زبور, قرآن. سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جو بھائی بہن مجھے لائیو سن رہے تو کمنٹس میں مجھے بتائے کہ سب سے پہلے کون جواب دے گا کہ تورات کس پر نازل ہوئی, انجیل کس پر نازل ہوئی, زبور کس پر نازل ہوئی, اور قرآن کس پر نازل ہوئی. یہ سوال تھا اور اس کا جواب کا انتظار ہم کر رہے ہیں. یعنی آپ کمنٹس میں لکھ دیں کہ یہ کتابیں کس نبی پر نازل ہوئی. ہم جواب کا انتظار کریں گے اور گروپ ایڈمن آپ کو تحفہ دینے کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. 4 کتابوں کے بارے میں ہمیں قرآن میں بھی بتایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کتابیں کس پر نازل ہوئی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو چوتھا جواب تو دے دیا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. چلے آپ 3 کتابوں کا نام دے دیں کہ 3 کتابیں آسمانی وہ کون سی کتابیں کس پر نازل ہوئی. بہت آسان ہے انشاءاللہ. 3 کتابیں نازل ہوئی, تورات, انجیل, زبور. اس میں لوگوں نے زیادتی اور کمی کر دی.
کچھ نئی چیزیں ڈال دی، کچھ پرانی چیزیں نکال دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کتابوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ اب جو کتاب آئی تھی قرآن، بس وہی کافی ہے۔ جو کوئی کہے گا کہ میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، تو اسے قرآن پر ایمان لانا ہے۔ اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ ایمان والا نہیں، وہ مسلمان ہے۔ یہ تیسرا رکن تھا، کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی کلاس ہے وہ لمبی ہو رہی ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو اگلی کلاس میں پورا کریں گے کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ اور اس سے پہلے کافی دن ہو گئے ہم نے کوئی پروجیکٹ تیار نہیں کیا، بہت مہینے گزر گئے کہ ابھی تک کوئی پروجیکٹ نہ ہم نے دیا، نہ آپ کے پاس سے کوئی ابھی تک آئی نہیں۔ تو انشاءاللہ آج ایک پروجیکٹ انشاءاللہ بنا لیتے ہیں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی الگ سے نہیں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ جیسے آپ کو آسان لگے کہ لکھے، یا پیپر پر، کتاب پر، ہاف پیج یا 2 لائن، جیسے آپ کو سمجھ میں آئے، جیسا آپ کو اچھا لگے لکھے۔ اور جو ہمارا ٹاپک ہے رسولوں پر ایمان لانا، تو یہ جو پروجیکٹ ہے کس کے اوپر بنانا ہے؟ پروجیکٹ کا نام ہے قادیانی کون سے رسول ہیں، قادیانی پر کون سی کتاب نازل ہے۔ ٹاپک آپ کا یاد رکھیں، قادیانی کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو یہ رسولوں پر ایمان لانا، تو پھر جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قادیانی کو رسول مانتا ہے، تو آپ کو لکھنا ہے کہ قادیانی کون ہے، کیا وہ سچ میں رسول ہے یا پھر ان کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی۔ تو یہ ٹاپک ہے کہ آپ کو قادیانی کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا پروجیکٹ ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے یہ بھائی بہن مجلس میں ہیں، بچے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر۔ اور اللہ جو بھائی بہن اس کو آف لائن جا کر سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کر۔ اللہ ہماری گھر میں برکت نازل فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی معافی کو قبول کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول کر۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اکیلا ہے، نہ تیرا کوئی باپ ہے، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے، نہ کوئی تیری بیوی ہے، نہ کوئی تیری اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت کر، ہماری گھر میں برکت نازل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ماں باپ ہمارے رشتہ داروں کے یا ہمارے دوستوں کے دنیا سے چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کی ٹھنڈک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔